اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ کہ مقصد حیات جو ہے وہ اللہ کی خلافت قائم کرنا جو ہے وہ ہے کہ آپ کوئی بھی محنت کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم کرنے کی طرف آپ کی محنت ہونی چاہیے۔ صحیح، آپ اپنا رزق بھی کمائیں، آپ جو ہیں وہ ہنس کھیلیں کودیں بھی، یا جو اپنی وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن جو آپ کا مقصد حیات ہے وہ وہاں رہتا ہے۔ تو میرے لیے یہ آیت جو ہوتی ہے وہ اس کو میں کافی اس طریقے سے لیتا ہوں، تو میں اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کا انپٹ بھی لینا چاہ رہا ہوں۔ بس بھائی پھر ایک سوال کا جواب دے دینا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی اس بہکاوے میں نہ آتے یا غلطی نہ ہوتی تو کیا حضرت آدم علیہ السلام پھر دنیا میں آتے یا نہیں آتے؟ آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا۔ وقت وہیں سے اللہ تعالیٰ قرآن کی اگر وہ آیت سے ہی آپ دیکھ لینا، جب وہیں سے آپ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو بنایا اور ان کو جو ہے سکھائے، اور پھر جو نام سکھائے یا علم سکھایا جس کو بھی ہم کہتے ہیں، اور دنیا کے اندر کیا ہے اور کیا چھپا ہوا ہے وہ تمام چیزیں بتائیں، تو جب وہ تمام علم جو ہے وہ حضرت آدم کو دیا تو ایک مقصد کے لیے دیا نا، کہ دنیا کے اندر خلافت اللہ کی کیسے قائم ہو۔ مجھے تو یہ لگتا ہے، باقیوں کے ہو سکتا ہے تھوڑے سے ڈفرینٹ اوپینین ہو۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ ان لوگوں کی بھی سن لیتے ہیں۔ جی بھائی۔ بس سر وہ اقبال نے کہا ہے نا، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، وہ رازداں تیرا ہے کہ میرا۔ شیطان کے بارے میں کہا ہے، انسان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ساری جو گیم ہے، یہ سارا کچھ یہ رازداں وہ میرا تو وہ تو رب کا رازداں تھا، جو شیطان تھا۔ شیطان از اے پرپس، ایک پرپس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، سب اللہ کی مرضی، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے یہ پوائنٹ تو اٹھایا نا کہ اب یہ باقی باتیں جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ بھی ہم کہیں کہ یہ ایسے نہ ہوتا تو ویسے نہ ہوتا۔ ایک چیز ایک فلاw رکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسے گاڑی کا وہ بیلنس نہیں ٹھیک ہوتا تو گاڑی مڑتی ہے ایک سائڈ میں، وین یو نو اٹ، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میں ہاتھ چھوڑوں گا تو وہ مڑ جائے گی اس سائڈ میں۔ تو اسی طریقے سے انسان کا بھی پتہ ہے کہ اس میں وہ بھول جاتا ہے، اور سارا کچھ اللہ نے لکھا تھا قرآن میں کہ انسان کی خاصیت ہے کہ بھول جاتا ہے، فلانا ہے فلانا ہے، اور پھر بعد میں بہت معافی مانگتا ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو بس وہ فلاز رکھے گئے ہیں، وہ پھر اس کے مطابق ویسے ہی پروگرامنگ کی گئی تو ویسے ہی چل پڑا ہے سلسلہ۔ وہ اقبال نے کہہ تو دیا ہے، اور کیا اس بارے میں ہم نے بحث کرنی ہے؟ وہ پڑھیں تو صحیح، وہ کہ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر،
اتنا وہ خاص وہ تھا شیطان، تو اس کیوں انکار کر دیا ابھی ایک دم ایسے ہی؟ تو وہ رازداں میرا ہے کہ تیرا، یہ پوری یہ ہے اقبال کی شاعری، یہ پوری پڑھنے والی ہے یہ بڑی۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، سوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔ میں اس کی جہاں سے یہ ساری کی ساری بات شروع ہوئی، میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ابھی ایک اور میں ایک کامنٹ آیا تھا کہ سیدنا آدم بہت کمزور تھے، اور یہ اس طرح سے کوئی کامنٹ آیا تھا کہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ ہمیں لبرٹی نہیں لینی چاہیے جب ہم انبیاء کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لبرٹی لی گئی اور اس میں ایک قسم کا میں شاید یہاں تک کہہ سکتے کہ ڈیمیننگ ایک تھا اس میں، وہاں سے ساری بات شروع ہوئی۔ اور پھر ظاہر ہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بھائی تخلیق آدم کی اور فرشتوں کا کیا معاملہ تھا، فرشتوں نے سوال اٹھایا، تو سوال کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو علم سکھایا اس کے کیا معاملات ہیں، یہی ساری بات ہو رہی ہے۔ جی بھجن بات کریں۔ سب کو سلام جی۔ اچھا، دو چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا۔ ایک نماز کا اور زکوٰۃ کا بانڈ ہے قرآن میں ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہے غم کا اور خوف کا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا بتائیں گے؟ یہ بانڈنگ ہے باقاعدہ، ہر جگہ پہ ان دونوں کو ملاپ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ اب جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ بتا سکتے ہیں یار میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں یار، میں اس میں میرا بہت زیادہ علم نہیں ہے، سوری۔ چلو میرا سوال لے لیں، بڑی پیاری بات کی، یہ جو کیفیت بیان کی گئی قرآن میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا کی کیفیت ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی شاید جنہ کی کیفیت۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یا میں اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کسی اور سے پوچھیں وہ جو زیادہ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دوں میں، اگر جو اپنی سوچ کے مطابق۔ ظاہر عالم تو ہم نہیں ہیں، لیکن اس کی بس اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں مطلب ہمیں جو آج تک پتہ ہے کہ نماز اللہ سے کانٹیکٹ ہے، اور دنیا کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ مال کی محبت میں نہیں، یعنی کہ ہم نے مبتلا ہونا، سب سے زیادہ پرابلم جو ہے نا وہ مال کی محبت ہے، تو اس کو ہم نے دینا ہے ہر حالت میں کسی نہ کسی صورت میں۔ وہ لوگ 2.5% بھی نہیں دیتے نا، بات یہ تو یہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے۔
تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ میں اس کی طرف آ رہا تھا، اور دیکھیں ہم تو 6%، 10%، 14، 20، 25% پہ بھی لون لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، صرف فکس ہے۔ بس سر کئی لوگ نہیں بھی دیتے نا، بات یہ ہے، تبھی تو وہ مطلب چھوٹی چیز پہ بھی چھوٹی چیز کی زکوٰۃ نہیں دیتے، بڑی چیز کی نہیں دیتے۔ تو یہ ہے کہ بھی جو ہے نا مقصد یہی ہے کہ مال کی جو محبت ہے نا اس میں گرفتار انسان نہ ہو۔ یہ دنیا ایک فانی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بیسک کانسیپٹ ہے۔ اللہ سے بھی نماز میں بھی کانٹیکٹ ہے، اور اس کے بعد یہ دنیا مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ہر وقت کہتا ہے، یہودیوں کا بھی بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہوئے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی انسان کی نا یہ ساری برائیوں کی۔ بیسیکلی یہی ہے کہ وہ دیکھو نا کہیں پہ بھی لکھا ہے نا، وہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس میں بھی ہے۔ پھر آخر میں کیا ہے کہ بھی اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، کہ مال بہت زیادہ اس نے گن گن کے رکھتا تھا مال، اور ہر چیز میں مال کا ہے کہ حب جو ہے نا حب الشہوات اور حب المال جو ہے نا، یہ دو بڑی پرابلمس ہیں انسان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ، اور جب آپ کا دنیا مطلب ہے کہ دنیا میں ایسے ہی، پھر اسی طریقے سے سورہ کہف میں بھی ہے کہ اس سے بچ کے رہو کہ جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ حد سے گزرنا کس کو کہتے ہیں، کہ وہ یہی تفسیر میں نے پڑھا، مجھے یاد ہے کہ بھی ایک بندہ ہے وہ بہت زیادہ کریزی ہے کسی شوق میں ہی، فرض کرو گاڑیوں کا شوق ہے فلانا ہے، وہ سارے مال میں آتے ہیں، اور وہ پھر اس میں حد سے معاملہ گزر چکا ہوتا ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو یہ جو ہے نا یہ سب چیزیں ایسے ہیں سر کہ بھی دنیا میں آپ نے وقتی طور سے رہنا ہے، اور اللہ سے آپ نے لگا، اس میں نماز بھی آ جائے گی، اس میں آپ نے مال سے ہٹنا بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ ہو گئی، یہ ہو گیا، لیکن ہماری جو لنکس ہے وہ مال کے ساتھ کم ہو ذرا، جب اپنے ہاتھ سے دینا ہے نا۔ یہی سارے ہمارے کانسیپٹ ہیں اسلام کے، اور ہر چیز کے یہی کانسیپٹ ہے۔ میرے اپنی نالج کے مطابق ایسا ہی ہے، مطلب میں یہ کہوں گا ہر غیبت کرنے والے، تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ ویسے جیسے اب یہ بات ہوئی نا کہ کولیشن کیا ہے ان دونوں کے درمیان، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس پہ اللہ سے کانٹیکٹ مطلب ہے کہ مال سے کی محبت میں جب انسان گرفتار ہوتا ہے، مال اور اولاد دو فتنے ہیں بڑے، یہ کہا گیا ہے قرآن میں۔ تو جب ان کی محبت میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے کانٹیکٹ جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ سے کانٹیکٹ ہے، اور یہ مال کا جو ہے نا وہ اسے خود ہی کنارہ کش ہونے کی کوشش کریں تو پھر وہ ایک ٹوٹتا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ انسان کا کہ بھی، اور پھر وہ ساری اللہ کی مخلوق بھی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ بیسیکلی یہ سارا اسلام کا سارا اصل میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت، وہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ بھی اللہ سے محبت، عشق والی باتیں نہیں ہے یہ محبت، کیونکہ وہ تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اسی نے سارا کچھ کیا ہوا ہے ہمیں، اسی نے اسی کی بلیسنگس ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا محبت اللہ کی ہے، یہ ان جو دوسری چیزوں کی محبت سے کٹنا ہے، تو یہ ایک اسی کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں سر، بس یہی ہے اور کیا ہے۔ سمپل سی بات ہے، یہ انسان کرتا ہے جب اتنی عمر تک تو اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے، وہ آسانی سے آگے بھی چلا جاتا ہے۔ اب دیکھ لے خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں نا، کوئی بھی بندہ ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ اچھا بھائی، آن اے لائٹر نوٹ، پتہ نہیں میں یہ اکثر لائٹر میں نے کہا ہے پہلے بھی، پتہ نہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے یہاں پر۔ اللہ آپ بات کر، اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو کہ بھی
کہ آخر میں جو ہے نا انسان یہ چاہے گا کہ میں اپنا سب کچھ دے کے جان چھڑوا لوں، اور کاش کہ میں یہ ایک کھجور میرے پاس ہوتی تو میں آدھی کھجور بھی دے دیتا اس کو. تو یہ ایک مطلب ہے دینے سے نا انسان کی نجات ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس میں. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ پھر اپنے محبت نہیں ہوتی اس کو مال کی، وہ دوسروں کو پہ دینا شروع کر دیتا ہے. اٹس اے بگ تھنگ ایکچولی. نہیں اٹ از وہ تو حدیث بھی ہے نا کہ وہ نیچے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اس ٹائپ کے تو کافی بٹ آئی ریئلی لائک یور کوشچن، جو آنسر ہے آپ کا، کہ مال کی محبت جو ہے نا وہ آپ کو اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی محبت چاہیے یا تمہیں مال کی محبت چاہیے. اور تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر جو ہے وہ اس کو یاد رکھتے ہو تو اس کا بھی جو ہے نا یعنی کنیکشن بلڈ کیا گیا. I like that. حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. دوسری سند. اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے مالک نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ آپ منبر پر تشریف رکھتے تھے آپ نے صدقہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا اور دوسروں سے مانگنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1429. اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا نا وہ ہم بی بی آدم اور حوا کی بات کر رہے تھے کہ جنت سے نکالے گئے تھے نا. تو مائی کوسچن از کہ ہم نے تو یہی سنا ہے نا، ایسی ہے کہ جی وہ شیطان آ کے بہکاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی وہ درخت ہے، اس کا پھل کھا لو، اور ایک وہ سسپینس ٹائپ کا جو ہے نا بنایا جاتا ہے کہ اللہ میاں تم لوگوں کو اس سے دور رکھا ہے تو اس میں یقیناً کوئی بات ہے خاص. تو وہ ایک تجسس بلڈ کیا جاتا ہے ان میں. تو مائی کوسچن از کہ واز دیٹ اپروچنگ اینڈ ٹیکنگ آؤٹ دیٹ فروٹ دونوں نے ساتھ کیا تھا، دونوں نے مل کے کیا تھا، یا صرف بی بی ہوا نے یہ ایکشن لیا تھا؟ اور اگر انہوں نے ہی صرف لیا تھا یہ ایکشن تو از اٹ جسٹ کہ دونوں کو پھینک دیا جائے؟ دس از مائی سارٹ آف کوسچن. What do you say on that? کیا پتہ سر، وہاں پہ کوئی نہیں بول رہا تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں. کیا پتہ سر، وہاں پہ جنت میں دونوں موج کر رہے تھے، کسی نے کھایا کسی نے نہیں کھایا، دونوں نے کڈے گئے باہر. شیطان نے وہاں پہ وہ فساد مچایا، بس شیطان آ گیا. جہاں پہ قرآن میں یہ ذکر ہے نا وہاں پہ یہ اس طرح کیا ہے کہ یہ کہ میں تمہیں زندہ رہنے کا، ہمیشہ قائم رہنے کا، زندہ رہنے کا طریقہ بتاؤں. تو وہ پھر اس کے بعد وہ جو درخت سے روکا گیا تھا تو اس کا کھانے کا بھی ذکر ہے، شاید میں نکالتا ہوں ابھی پھر اس کے بعد پھر ان کو یہ ترجمہ مجھے یاد ہے کہ ان کو وہ چیزیں وہ دکھا دیے جو ان کے پوشیدہ جسم کے رکھے گئے تھے، تو وہ کھل گئے. کچھ اعضاء اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ چھپائے ہوئے تھے اس وقت تک، تو وہ کھل گئے. پھر دونوں لگے پتے ڈھانپنے. تو یہ جناب یہ بالکل قرآن کی وہ تو زمین پہ تھا، وہ یہ زمین پہ تھا، وہ زمین پہ پھینک دیے گئے تھے تب. بس پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب نکل جاؤ یہاں سے. تو جب تک میرے سے پھر آدم نے کچھ کلمے سیکھ لیے، اور جب میرا میسیج آئے گا تم اس کو پہ فالو کرنا، اور تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو وہ جو ہے نا ایک دوسرے کے دشمن بیسیکلی ہماری جو شیطان کے ساتھ، شیطان کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے. پھر وہ یہ میں ابھی آپ کو نکالتا ہوں پھر قرآن کی آیت. پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے
اس پہ ابھی لیٹسٹ ایک میں نے ریسرچ پیپر پڑھا تھا اینڈ دے came to this conclusion کہ human beings were not made for earth. جو ہمارا جو جسمانی سٹرکچر ہے نا، یا جو ہمارا ہم پہ اثر ہوتا ہے گرمی سردی اور ان چیزوں سے، تو یہ تو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے چیزوں کو کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں اس مطابق اور یہ وہ، ادروائز جو ہمارا جو میکینزم ہے یا جو ہمارا باڈی سٹرکچر ہے، یہ اٹ واز ناٹ میڈ فار ارتھ، اٹ واز میڈ فار اونلی ہیون. کیا پتا سر، اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے نا، اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم، اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو سارے کے سارے اعمال ادھر ہی ہونے، سارے میدان حشر بھی ادھر ہی ہونا ہے، جنت و جہنم بھی ادھر ہی بننے ہیں. تو یہ تو قرآن پاک میں پورا لکھا ہوا ہے، ہر چیز کلیئر ہے. ہاں سر ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا، ایک جگہ آپ کو یاد ہو شاید کہ بھی دوزخ تو ادھر ہی بننے کی مجھے لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جنت جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ قریب، جیسے جھولا نہیں قریب آتا ہے، اور پھر جنت قریب لائی جائے گی، اس طرح کا لفظ لکھا ہے. اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی. اب یہ ساری جو ہے نا وہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ تشبیہات بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو جنت قریب لائی جائے گی، ہو سکتا ہے وہاں پہ پل لگایا جائے تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ چڑھ جائے، جو چڑھ گیا وہ ہو سکتا ہے. پھر دوسرے جناب آپ کے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی سورہ رحمان میں کہ بھی 2 باغ اور بھی ہیں اور گہرے سبز ہیں اور ان میں یہ ہے اور فلانا ہے اور بے شمار اور بھی ہیں. تو یہ جناب یہ سارے کچھ جنت کی ہی چیزیں ہیں نا، جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنت میں یہ سارے آپ کے پلینٹس اور یہ سارے پلینٹ جو ہے نا یہ ادھر کے ہی ہیں. سر بات یہ ہے ہاں ادھر ہی کہ بننا لگتا ہے. دیکھو، بات یہ ہے کہ جب دوبارہ زمین ریفارم ہوگی نا آفٹر قیامت کے بعد، تو وہ پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی اور اس میں کیا کچھ ہوگا، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اس وقت یہ جو ہمارا جو بھی خطہ ہے، زمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں محدود وسائل رکھے ہیں. تو جب جو ہمیشہ کی جو لائف ہوگی اس کے اندر وسائل بھی جو ہے وہ بھی انلمیٹڈ ہوں گے. سو اس کی دوبارہ اس کی ریفارمیشن ہوگی. سو آئی ڈونٹ نو what kind of shape will take، اور کتنی بڑی ہوگی، جو بھی whatever it is، تو ہاں آپ صحیح کہہ رہے سر. قرآن کریم کے مطابق تو یہ دیکھیے نا، سورج چاند یہ وہ تلچھٹ بنے ہوئے آسمان اور یہ اور وہ سارے فلیٹ کر دیے جائیں گے سب کچھ. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا. ہمارا تو عقل تو نہیں کام کرتی ہے. بندہ تو زمین کے نیچے ہوگا، وہ دوبارہ سے فارم ہوگا، دوبارہ سے سب کچھ ہوگا.